سوائے کعبہ کے تمام زمینیں طوفان نوح میں غرق ہو گئیں۔ جو لوگ تکذیب کے عمل پر خاموش رہے وہ بھی اس ظلم میں شریک تھے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی دعاؤں کے حصار میں پروگرام دعا کے ساتھ میں ہوں فائزہ جنید۔ قرآن پاک نے انسان کو بہت ساری دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، ان میں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں بھی شامل ہیں جو مختلف حاجات اور مشکلات میں مانگی گئیں۔ یہ رب تعالیٰ کی تعلیم کردہ دعائیں ہیں جن کے الفاظ میں اثر پذیری کے بے شمار راز پوشیدہ ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے متعلق ہے۔ اے میرے رب، بے شک میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد و نصرت فرما۔ حضرت نوح آدم ثانی کا اصل نام عبد الملک یا عبد الاعلیٰ تھا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 500 سال گریا کیا، نوحہ کنا رہے، جس کی وجہ سے ان کا نام نوح پڑ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ حق فرمائی، مگر وہ حق سے دور رہے۔ قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، اور تم نے منہ پھیر لیا، تم جانتے ہو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا، میرا معاوضہ خدا کے ذمے ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار رہوں، مگر ان لوگوں نے اس کی تکذیب کی ہے۔ ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کر کے بچا لیا اور انہیں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ دیکھ لو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ حضرت نوح کو تبلیغ کرتے ہوئے 300 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ قوم دعوت حق کو تسلیم کرنے پر تیار نہ تھی۔ قوم کے سردار تمسخر اڑاتے اور رسول کی توہین و تذلیل کرتے۔ ظلم و تشدد بھی جاری تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کے اس رویے سے تنگ آ گئے۔ قرآن کا ارشاد ہے، جب ان کی قوم کے سرداروں کی ایک جماعت ان کے پاس سے گزرتی تو ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ نوح فرماتے، اگر اس وقت تم ہم سے مسخرہ پن کرتے ہو تو کرو، اس کے بعد یقیناً ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جس وقت تم پر عذاب نازل ہوگا عنقریب معلوم ہوگا کہ ہم اور تم میں سے مذاق و مسخرہ کا زیادہ حقدار کون ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ تھے۔ وہ مایوس ہو چکے تھے اور چاہتے تھے کہ ان پر نفرین اور بددعا کریں، مگر انہیں روک دیا گیا۔ آپ نے 300 سال کی مہلت دے دی۔ یہ عرصہ بھی گزر گیا مگر وہ ایمان نہ لائے۔ پھر نفرین کا ارادہ کیا اور پھر روک دیے گئے۔ آپ نے بددعا کا ادراک کر دیا۔ 300 سال مزید انتظار کیا، نتیجہ مایوس کن تھا۔ قوم راہ راست پر نہ آئی۔ قرآن کہتا ہے، تمہاری قوم کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے سوائے ان کے جو ایمان لا چکے۔ جو کچھ یہ کرتے ہیں اس سے رنجیدہ نہ ہو۔ گمراہی اور نافرمانی کی بھی حد ہوتی ہے۔ انسان جب غرور و تکبر اور نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جائے، حق و صداقت سے منہ موڑ لے، تو عذاب و قہر کا مستحق قرار پاتا ہے۔ خدا اور رسول کے حکم عزولی جب انتہا پر پہنچ جائے تو وہ خدا کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس مقام پر پہنچ چکی تھی، تمام مہلتیں ضائع ہو چکی تھی۔ بلاخر حرف بددعا حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر آ ہی گئی، اے پالنے والے، زمین پر کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو ان کو چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ ان کی اولاد بھی سخت و فاجر اور بہت کفر والی ہوگی۔ قوم نوح محض مذاق نہیں اڑاتی تھی بلکہ ان پر ظلم و تشدد بھی کرتی۔ روایات میں آیا ہے، ان پر اس قدر پتھر برسائے جاتے کہ حضرت نوح علیہ السلام لہو لوہان ہو کر گر جاتے اور 3 دن بے ہوش رہتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی بناؤ، اور کشتی کی لمبائی 1200 ہاتھ تھی، چوڑائی 800 اور اونچائی 80 ہاتھ تھی۔ کشتی بنانے پر 200 سال کا عرصہ لگا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے صدا دی، چرند پرند اور 80 افراد جو ایمان لائے تھے بسم اللہ پڑھ کر کشتی میں سوار ہوئے۔ قرآن میں آیا ہے، ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا لے کر ایمان لانے والوں اور اپنے گھر والوں کو کشتی میں سوار کر لو، سوائے ان کے جن کی خبر آپ کو دے دی گئی ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو وحی نازل ہوئی۔ اگر غرق ہونے کا خدشہ ہو تو 1000 مرتبہ
لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، اور پھر مصیبت سے نجات کی دعا کرنا تاکہ انہیں اور ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تندور پر روٹیاں پکا رہی تھی کہ اچانک تندور کے اندر سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ قرآن فرماتا ہے، ہم نے آسمانوں کے دروازوں کو موسلا دھار پانی کے لیے کھول دیا اور زمینوں سے چشمے جاری کر دیے۔ زمین اور آسمان دونوں کا پانی مل گیا، اس امر پر جو مقدر ہو چکا تھا۔ اس طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی بھی غرق ہو گئے۔ یہ رجب کی پہلی تاریخ تھی جب لوگ کشتی میں سوار ہوئے۔ سب روزے سے تھے۔ کشتی 40 دن تک کعبہ اللہ کا طواف کرتی رہی۔ روایات میں آیا ہے کہ سوائے کعبہ کے تمام زمینیں طوفان نوح میں غرق ہو گئیں۔ کعبہ محفوظ رہا، اسی لیے کعبہ کو بیت العتیق کہا جاتا ہے۔ امام معصوم سے پوچھا گیا کہ کعبہ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ امام نے فرمایا نہیں، کعبہ زمین پر ہی تھا، پانی اس سے دور رہا۔ امام رضا سے ایک شخص نے دریافت کیا، حق تعالیٰ نے تمام زمین کو غرق کیا، ان میں بچے بھی تھے اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے گناہ نہیں کیے۔ امام نے فرمایا، غرق ہونے والوں میں بچے نہیں تھے، کیونکہ خدا نے طوفان نوح سے 40 سال قبل ان کی عورتیں بانجھ کر دی تھی، ان کی نسل منقطع ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ خدا لوگوں کو عذاب سے ہلاک کر دے جنہوں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ قوم نوح نے انہیں اذیت دی، ان کی تکذیب کی اور برباد ہو گئے۔ جو لوگ تکذیب کے عمل پر خاموش رہے وہ بھی اس ظلم میں شریک تھے، اس لیے وہ بھی غرق ہو گئے۔ کشتی بحفاظت جو ہی پہاڑ پر اتری اور زبان پیغمبر علیہ السلام پر کلمات شکر جاری ہوئے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ظالموں سے نجات بخشی اور ہمیں مبارک جگہ پر اتارا۔ تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ جس دعا نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو دکھوں، مصیبتوں اور ظالموں کے ظلم سے نجات دلائی، وہ ہمیں بھی رنج و غم اور ظالموں سے نجات دلا سکتی ہے، شرط اخلاص اور یقین ہے۔ پروگرام کا اختتام امام سجاد علیہ السلام کی دعا کے اس اقتباس پر کرتے ہیں، اے وہ جس کے ذریعے مصیبتوں کے بندھن کھل جاتے ہیں، اے وہ جس کے باعث سختیوں کی باڑ کند ہو جاتی ہیں، تو وہ جس کی قدرت کے آگے دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں، تو وہ ہے جس سے تنگ و دشواری سے نکال کے آسائش کی طرف لے جانے کی استدا کی جاتی ہے۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔